کہ کراچی میں لیاری گینگ وار وہ اب نہیں رہا ہے، اور اب بھی یہ جب سرچ ہوا ہے تو ان کو مارا جا رہا ہے۔ ہم کسی کرمنل کو اسپیئر نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کی بالکل اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے، قطعی کسی کو اجازت نہیں دیں گے، جیسے ماضی میں ہوتا رہا یہاں پہ کہ کوئی بھی بھتے کی پرچیاں کسی کو الو نہیں کریں گے کہ وہ دن دہاڑے اور دھڑلے سے لوگوں کو تنگ کرتے رہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ کراچی میں بھتہ خوری میں ملوث لیاری گینگ وار کے سرغنہ وسیع اللہ لاکھو اور عبدالصمد کاٹھیا واڑی ایران میں موجود ہیں اور حکومت انہیں ایران سے یہاں لے کر آئے گی۔ کہ کراچی میں لیاری گینگ وار وہ اب نہیں رہا ہے، اور اب بھی یہ جب سرچ ہوا ہے تو ان کو مارا جا رہا ہے۔ ہم کسی کرمنل کو اسپیئر نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کی بالکل اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے، اور انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ کراچی پولیس آفس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کے ساتھ پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ نے بتایا کہ بھتہ خوری نہ صرف ایک سنگین جرم ہے بلکہ فی زمانہ ایک اہم مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے۔ کراچی چونکہ پاکستان کا معاشی ہب ہے تو ایسے میں ہماری پہلی ترجیح تاجر برادری اور دیگر چھوٹے بڑے کاروبار سے وابستہ تاجروں کو پرامن ماحول فراہم کرنا اور ان کے لیے محفوظ اور آزاد کاروباری سرگرمیوں کو ہر طرح سے فروغ دینا ہے۔ تاہم شہر کے چند علاقوں میں اگر قبضہ مافیا کا ایشو ہے تو اسے آباد اور اس سے وابستہ تاجر برادری کے باہم اشتراک سے حل کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ کریں، اور بزنس کمیونٹی تو یقیناً ہماری پرائم ایک وہ ہے رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ہم پروٹیکشن بھی دیں اور ان کو ہم جو ہے ان کے جو بھی معاملات ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کو ریزالو بھی کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھتہ خوری کے معاملے کو کافی ہائپ بھی دی گئی، تاہم سی آئی اے اور ضلعی پولیس نے بھتہ خوری جیسے جرم کا جڑ سے خاتمہ کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور اس ضمن میں مؤثر اور مربوط کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا بھتہ خوری میں ملوث عبدالصمد کاٹھیا واڑی ایران سے آپریٹ کر رہا ہے۔ سندھ حکومت نے وفاقی وزارت داخلہ کو ملزم کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے خط بھی لکھا ہے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس کی جانب سے ایک ویب پورٹل بنا دیا گیا ہے جہاں تاجر برادری اپنی شکایات درج کرا سکتی ہے۔ ضیاء لنجار نے کہا کہ صوبہ پنجاب میں موٹر وے پر 8 گھنٹے تک ڈاکہ زنی کی کارروائی ہوتی رہی، ڈاکو سرے عام لوٹ مار کرتے رہے، لوگوں کو مارا بھی اور 12 لوگوں کو اغوا بھی کیا گیا جن میں ان کے اپنے شہر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ کسی نے ہمت نہیں کی کہ وہ میڈیا پر چلائے، جبکہ ہماری پولیس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پولیس افسران سپاہی کی طرح کام کر رہے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف پالیسی 1 سال سے بنائی جا رہی ہے۔ ہمارا موٹر وے بالکل پرامن ہے، ہم نے وہاں کوئی کانوائے نہیں لگایا۔ پنجاب ملتان تک میں کانوائے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ نرمی نہیں کی جا رہی۔ کچے کے ڈاکو چاہتے ہیں کہ ان کی جان کی امان ہو، وہ گرفتاری دینا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت گرفتاری دیتے ہیں جب انہیں مار پڑتی ہے۔ ہماری پولیس نے کارروائیاں کی ہیں، جو ڈاکو گرفتاری دے رہے ہیں ان کے سروں کی قیمت 5 لاکھ سے 1 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر پالیسی بنائی ہے، جو بھی کرمنل گرفتاری دے گا اسے عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا اور اسے عام معافی نہیں دی جائے گی۔ سمت کاٹھیا واڑی یہ جو ایران سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے ریڈ وارنٹ کے لیے بھی لکھ دیا گیا ہے پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کو بھی کہ وہ پروسیس کریں، جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے ریڈ وارنٹ کا اس کے تحت۔ اور دوبارہ میں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہا ہے کہ آپ ایفرٹس لیں، اور سی آئی اے کراچی کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگ ایفرٹس لیں تاکہ دوبارہ ریمائنڈرز وہاں پر جائیں۔ میں خود بھی فیڈرل انٹیریئر منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ہینڈ اوور کرنے کے لیے ایران گورنمنٹ سے یا جو انٹرپول ہے اس کے تھرو بات کی جائے تاکہ یہ جو ایکسٹارشنسٹ ہیں ان کو یہاں پر لے کر آیا جائے۔ ہم اس چیز کی تو بالکل قطعی کسی کو اجازت نہیں دیں گے، جیسے ماضی میں ہوتا رہا یہاں پہ کہ کوئی بھی بھتے کی پرچیاں اس قسم کی کسی کو الو نہیں کریں گے کہ وہ دن دہاڑے اور دھڑلے سے لوگوں کو تنگ کرتے رہیں اور پیسے مانگتے رہیں بھتوں کے۔ وہ تو ماضی کی باتیں ہو گئی ہیں۔ یقیناً بہت بڑا شہر ہے کراچی، اور یہاں پر اس قسم کے مختلف ذہنیت کے کرمنل لوگ بھی یقیناً آباد ہوں گے جو کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن پولیس اپنی کارروائیاں کرے گی۔ جب بزنس کمیونٹی جیسے ہی اس معاملے میں بھی ہمیں جیسے ہی کوئی رپورٹنگ ہوئی اس کے بعد بزنس کمیونٹی کو رسپانس کیا ہے، اور ابھی بھی
میں ابھی ہم ایک ویب پورٹل بھی بنا رہے ہیں جس میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی جو بھی کہیں بھی کوئی بھی ان کی کوئی شکایت ہوگی تو وہ ڈائریکٹ اس میں انٹری کر سکتے ہیں اور شکایت جمع کروا سکتے ہیں، اس پر فوری کارروائی ہوگی۔ آئی جی سندھ نے بتایا کہ اسپیشل برانچ کی جانب سے منشیات اور آرگنائزڈ کرائم میں ملوث اے کیٹیگری کے 232 پھر 104 اور پھر 100 ملزمان، تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والے 60 ملزمان اور آن لائن منشیات سپلائی کرنے والے 60 ملزمان کی فہرست جاری کی گئی، جس میں 80% ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور ان دنوں جیل میں موجود ہیں۔ اسپیشل برانچ کو ٹاسک کیا گیا اور گورنمنٹ نے کہا کہ اسپیشل برانچ میں سب سے اچھے آفیسرز کو رکھا جائے، تو آپ دیکھیں کہ آج ہماری جو لیڈرشپ ہے اسپیشل برانچ کی وہ ان آفیسرز پہ ہے جو ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، اور ان کو یہ ٹاسک کیا گیا کہ جو لیڈنگ A+ کیٹیگری کے نارکوٹکس کے یا آرگنائز کرائم کے اس طرح کے کرمنلس ہیں ان کی لسٹ بنائیں۔ پہلی لسٹ جو ہمیں ملی وہ 232 اس طرح کے کرمنلس کی ملی، اس کے بعد پھر 104 کی ملی، پھر 100 کی ملی، اور جو انسٹیٹیوشن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں ان میں جو نارکوٹکس سپلائی کرتے ہیں تقریباً 60 بندوں کی یہ لسٹ ملی، پھر آن لائن جو نارکوٹکس سپلائی کرتے ہیں تقریباً وہ بھی تقریباً 60 یا 65 کے قریب اس طرح کے لوگ تھے۔ یہ ساری جتنی لسٹیں بنی اس کے اگینسٹ سندھ پولیس نے بھرپور کارروائی کی۔ آج اگر ہم آپ کے ساتھ یہ لسٹ شیئر کریں تو 80% سے اوپر لوگ جو ہے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارے A+ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ آج ہی شیئر کریں گے کہ یہ جو بندے ہیں آپ بے شک اس کو جیل سے ویریفائی کرائیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جب ہم اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں تو شور بھی اٹھتا ہے، اور یہ شور کون اٹھاتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پولیس اس طرح کی کارروائی کرتی ہے تو بہت زیادہ شور اٹھتا ہے، اور شور کہاں سے اٹھتا ہے سب کو پتہ ہے۔ سندھ میں گزشتہ 4 ماہ سے اغوا برائے تاوان کے کیسز سنگل ڈیجٹ میں چل رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اغوا برائے تاوان کے کیسز 0 تھے۔ اس وقت کراچی کے 2 اور گھوٹکی کا 1 کیس پینڈنگ میں ہے جن پر کام چل رہا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ شہر میں بھتہ خوری کی ایک ہلکی لہر آئی تھی جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پولیس نے نمایاں کام کیا اور 20 سے زائد بھتہ خور پکڑے اور 5 مارے گئے، 4 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جبکہ 15 بھتہ خوروں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں رواں سال بھتہ خوری کے مجموعی طور پر 118 مقدمات درج ہوئے تھے، جن میں سے صرف 44 مقدمات خالصتاً بھتہ خوری کے تھے، بقیہ پیسوں کے لین دین کے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھتہ خور سرغنہ بصیر اللہ لاکھو اور سمت کاٹھیا باڑی کو جلد قانون کے کٹہرے میں پیش کریں گے۔ وزیر داخلہ نے جرائم کے خلاف عمدہ کارکردگی پر SSP SIU اور ان کی ٹیم کو تعریفی اسناد بھی پیش کی۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔